الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بالحق والقائل ولا يحصينا ما أمرنا ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محمود ولا محمود ولا جنود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعزته ووتد في الصخور من الأرض ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني الشرف الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقال علي بن حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآله اللهم بلغ إيماني أكمل الإيمان صلى الله عليه وسلم عزیزان گرامی، امام سجاد کی دعا کا یہ فقرہ جس میں امام نے درود کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان والیقین افضل الیقین اے اللہ وعلیکم السلام اے اللہ میرے ایمان کو بلند ترین اور مکمل ترین ایمان تک پہنچائے اور میرے یقین کو سب سے برتر یقین میں تبدیل کر دے۔ کل یہ گفتگو ہماری شروع ہوئی اور عشرے کے یہ ساتویں مجلس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے یہ موضوع رکھا تھا کہ آئیے ہم اہل بیت کی حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی عنوان سے ہم نے امام سجاد کی جب بات آئی تو امام سجاد کی موضوع پر بات کرتے ہوئے اور کل یہ کہا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ علم ساری دنیا کا اگر جمع کر دیا جائے تو 4 چیزوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم یہ جانو تمہارا خدا کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے۔ دوسری چیز یہ جانو من صنع بک، ما صنع بک، تمہیں کس چیز سے اس نے بنایا ہے۔ اور تیسری چیز یہ جانو ما اراد ربک، تمہارا پروردگار تم سے چاہتا کیا ہے۔ اور چوتھی چیز امام نے فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے دین سے باہر نکال دیتی ہے، اس کو جانو۔ اب ایک سوال ہے اور آپ ایک غور کیجئے کہ دنیا میں جب کسی کو سب سے بہترین چیز دی جاتی ہے تو اس سے توقع کیا ہوتا ہے؟ اگر میں مثال کے طور پہ آپ سے آج کہوں کہ ہم آپ کو بہترین سے بہترین موبائل دے دیں، آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ آج کہ بھئی ایک آئی فون 7 خرید کے دے رہا ہوں، کیا کرو گے؟ تو اگر وہ کہے کہ میں گیم کھیلوں گا تو کہتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے تمہیں آئی فون 7 کی کیا ضرورت ہو، چائنا کا لے لو اور کھیلو، ہے نا؟ تو اگر کوئی لاجک رکھتا ہے، منطق ہے، تو اس کو کہنا پڑے گا کہ بھائی میں اس سے ایسا کام کروں گا جو دوسرا کام نہیں
فون کو ایسی جگہ یوز کروں گا جہاں پر کوئی دوسرا فون یہ کام نہیں کر سکتا. تبھی تو ہم لائق بنیں گے. تم کہیں گے ٹھیک ہے تم اس لائق ہو کہ ہم تمہیں یہ دے دے تاکہ تم وہ کام اپنا کر سکتے ہو. ہے نا؟ آج آپ اگر کہیں گے میں دنیا میں بس سب سے بہترین چیز چاہتا ہوں تو ہم سمجھ کریں گے بہترین کیوں چاہتے ہیں. ٹھیک. تو جواب آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ سننے کے بعد انسان سکون بھی ٹھیک ہے کہ اس قابل ہے تو یہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ سے اور اللہ نے یہ سمجھ لیا میں نے تمہیں اپنا بیسٹ دین دیا, تم نے کیا دیا؟ میں نے تمہیں ایسا دین دیا جس میں ترقی کے لیے ہر چیز پائی جاتی ہے. بیسٹ سے بیسٹ میں نے تمہیں معلم دیے, ٹیچر دیے, امام دیا, جس کی طاقت قرآن نے کہا کہ اس کے پاس ایسا قانون بھی ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب بنا سکتا ہے. اس کے پاس خود ایک ایسے جو ہے لیڈر بھی ہیں جو اس قانون کو بہت اچھی طرح سے کلیئرفائی کریں گے. اور اگر اس کے بعد کیا کہ اگر یہ امام آیا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے تو ہزاروں لاکھوں معجزات دیے. 3 مرحلے کے بعد کا اگر وہ نہیں ہے تو اس کو تلوار بھی ہم نے دیا ہے. کتاب کس کو چاہیے؟ کتاب اس کو چاہیے جو ایجوکیشن چاہتا ہے. ٹھیک ہے. پڑھنا کس کو؟ جو تعلیم چاہتا ہے اس کے لیے کتاب ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے جو کتاب نہیں چاہیے ان کے لیے معجزات رکھا کہ ٹھیک ہے تمہیں کتاب نہیں چاہیے تو معجزات سے تمہارا کام دیکھ کے چل سکتے. اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر کیا؟ تیسرے مرحلے میں ٹھیک ہے اب نے تمہیں کتاب چاہیے نہ معجزہ نہیں کریم مان لاؤ گے تو کیا ہے؟ تلوار تمہارے لیے کافی ہے تمہیں انسان بنانے کے لیے. اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امام دیا جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سوال ہے, اگر ہم نے اس امام کو یوز نہیں کیا جیسا کہ ہمیں یوز کرنا چاہیے تو ہم کس لائق ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے مثال کے طور پہ ہم 3rd کلاس کے لیے ہیں اور ہمیں دے دیا جائے گئی کہ کیا چیز ہمیں 11 کلاس کی چیز دے دی گئی. اور بالکل اگر سوری 2 سے ایگزامپل تو صحیح نہیں ہے لیکن میں آپ کہہ سکتا ہوں بندر کے ہاتھ میں آگے تو کیا کرے گا؟ تو ایسا ہی تو نہیں ہمارا حال ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑی شخصیتیں ہیں, اتنے بڑا قرآن ہے, اتنے بڑے رہنما ہیں, لیکن ہم کیا ہیں کبھی بھی ان کی رہنمائی سے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو نہیں کرتے تو کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار تو ہم ہی ہوں گے نا. تو آج جو مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی نہیں پہچانا. فرسٹ مرحلے پہ جب ہم آتے ہیں کہ پہچانا ہی نہیں پہچانا تو ایسے تو آپ اور میں سب کہتے نہیں ہوں گے اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن ریئل تو پہچانتے ہیں. میں نے کل کہا تھا کہ ریئل میں اگر کوئی پہچان تھا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ راضی نہیں ہو سکتا. جب میں نے ایک جملہ بھی آپ کے سامنے کہا, ایک حدیث سناتا ہوں, واقعی امام قاسم کی بھی یہ حدیث, امام قاسم کی یہ حدیث ہے. امام نے فرمایا ایمان اسلام سے 1 اسٹیپ اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور ایمان سے 1 درجہ تقویٰ بلند ہے. یعنی اگر اسلام ہے تو اس سے 1 اسٹیپ جو ہے ایمان, ایمان سے 1 اسٹیپ اوپر کیا ہے؟ تقویٰ. اور اس تقوی سے 1 اسٹیپ اوپر کیا ہے؟ یقین. ٹھیک ہے. تو اب ہم اگر اسلام سے نکل کر مومن بن گئے تو ہمیں 3rd اسٹیپ پہ جانا ہے تقوی پہ. تقوی کیا ہے کسی نے پوچھا تو امام نے ایسا جب جملہ پڑھا تھا, تقوی یہ ہے کہ جب اللہ کی بات آئے تو اس کی خوشی کے لیے ساری
ایسا نہیں ہوتا. آج سب سے بڑی پریشانی ہے, میرے ایک دوست ہے, دیکھو انہوں نے مجھ سے کہا تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا. کہا بولا نا دیکھو ایک مثال تو مثال ہوتی ہے, کیسی کیسی فکر ہے تو آپ اسے سمجھ سکتے ہو. کہا بولا نا میرے گھر میں میرے بیٹے کا رشتہ آیا اور لڑکی بھی میرے رشتے دار ہے, مجھے نہیں کرنا ہے شادی, وہ لڑکی مجھے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے. تو کیا کرو؟ کہ میں ایک جو ہے فیک استخارہ کرواؤں گا اور کہہ دوں گا اللہ نے منع کر دیا. کیا کروں گا؟ ایک استخارہ کرواؤں گا اور یہ کہہ دوں گا اللہ نے منع کر دیا. میں نے سوچا تمہاری نگاہوں میں اتنی بھی ویلو نہیں جتنی تمہارے رشتے دار کی, اتنی بھی اللہ کی ویلو نہیں ہے. اس رشتے دار کی تمہیں ناراضگی نہیں چاہیے, اللہ کی چاہیے. تم کیسے آپ تقوی والے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ انسان کیا ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے ساری دنیا کو, آپ واپس دیکھو عجب ہے یہ فارمولہ خدا کا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے تمہارے لیے, تمہارے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے تمہارے لیے, اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنے لیے, تمہیں پیدا کیا ہے اپنے لیے. لیکن انسان کی بدبختی کیا ہے, ساری دنیا کے لیے غلام بننا چاہتا ہے, اللہ کا غلام نہیں بننا چاہتا. تو پریشانی آتی ہے کہاں سے؟ اب جب اللہ نے کہا کہ میرے غلام بن جاؤ, میں تمہارے لیے ساری دنیا کو غلام بنا دوں گا, یہی چیز ہمارے ایک بار سمجھانے آئے. دیکھو ہم بار سنتے ہیں, آپ سنتے ہو, امام علی علیہ السلام نے کیا کیا, میں نے پہلی دوسری تیسری مجلس میں سنایا آپ کو کہ اللہ نے انہیں اتنی طاقت دی کہ ایک فرشتہ بھی اگر اپنی جگہ سے کھسک کر ادھر آنا چاہتا ہے تو وہ امام سے اجازت لیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک فرشتہ بھی ایک اسٹیپ ادھر آنا چاہتا ہے تو امام سے اجازت لیتا ہے, ٹھیک ہے. اتنا پاور ہے امام. لیکن وہی امام جب اپنی لائف اسٹائل بتاتا ہے تو کیسے بتاتا ہے؟ کہتا ہے میں اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑ رہا ہوں, دنیا کو 3 بار طلاق دے رہا ہوں. کیوں دے رہا ہوں؟ آپ کبھی سوچو کہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ ہے نا سوال, کیوں دے رہا ہوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی تو اللہ کیا کرے گا, مجھے اس سے 100 گنا اسٹرانگ بنائے گا, وہ چیز میرے پیچھے پیچھے آئے گی, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ ہے کہ آگے انسان کے قدم درسنے لگے, کہتے ہاں مولا نے کیا ہے, ہم تھوڑی کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی آپ؟ ٹھیک, آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ جب امام تمہارا آیا ہے تمہیں سکھانے کے لیے, وہ جنات کو تو سکھانے نہیں ہے, اگر جو جنات کو بھی سکھانے آیا ہے تو آج تو سکھانے آپ کو آیا ہے نا, مجھے سکھانے آیا ہے نا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ ایک سوال یہ ہے. پریشانی آپ جانتے ہو گیا ہے, ہم نے اپنا جو دل اللہ نے اپنے خزانے کے لیے ہمیں دیا تھا, ہم نے کیا کیا ہے, وہ اللہ کے بندوں کو دے دیا, ہم نے اللہ کو نہیں دیا. اور اللہ کیا کہتا ہے, چلو اب یہیں پہ آئے ہو تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ جانتے ہو کہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس سلسلے میں کہ دیکھو اللہ کا خزانہ انسان کا دل ہے, اور انسان کس چیز کو تلاش کر رہا ہے؟ انسان تلاش کر رہا ہے اور دوسرے خزانے کو. ہر آدمی اگر آپ دیکھو دنیا میں ہر آدمی آج بھاگ رہا ہے کس کی چیز کے لیے. میں وہ حدیث اس لیے سنا دوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے. یقین تو نہیں ہو رہا ہے لیکن بہرحال میں کوشش کروں کہ یقین ہو. اللہ نے کہا ہے کہ روزی تمہاری, اگر تم بھاگ رہے ہو روزی سے, اور اللہ نے لکھا ہے تو تم موت بھی نہیں آئے گی جب تک اللہ تمہیں کھلا نہیں دے گا. یہ یاد رکھنا, یہ حدیث کا جملہ ہے. اللہ نے جو روزی لکھا ہے میرے لیے, اگر میں بھاگ رہا ہوں موت کے منہ میں جا رہا ہوں تو بھی اللہ کہتا ہے جب تک تجھے کھلا نہیں دوں گا
ٹھیک. لیکن انسان کیا ہے؟ ایسا سوچتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے بھاگنا ہے اس کے لیے. ہمارے وہاں بھاگنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں دینے والا اللہ ہے. ٹھیک. ہمارے اپنے دل میں خدا کو بساؤ. آپ یقین کرو اللہ ہر چیز کو آپ کے قدموں میں ڈال دے. یہ چیز ہے. اور ایک مثال دیتا ہوں میں. آج یہ جو مثال ہے بہت دیر تک سوچتا رہا، اور پھر ایک مثال دوں گا کہ بھائی ہماری حالت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. چلو پہلے یہ سناتا ہوں، پھر آپ کو سناتا ہوں واقعہ جو آج ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے. 3 آدمی نے مل کے مسجد بنایا. 3 آدمی نے مل کے مسجد بنایا. موسیٰ، ابراہیم اور محمد. ٹھیک ہے، 3 آدمی نے مل کے مسجد بنایا. اب بیچارے مولوی صاحب کو پتہ نہیں ہے بھائی ان کا نام کیا ہے. موسیٰ، ابراہیم اور محمد نے مل کر بنایا مسجد. مولوی صاحب نے مسجد تیار ہو گئی، نماز جب شروع ہوئی تو مولوی صاحب نے کیا کیا، ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. انہوں نے سورہ اعلیٰ پڑھا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی فقدر فہدی، اور پھر آخر میں آیا صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹھیک، آخری آیت ہے. ایک دن جو ہے محمد جو 3 فرینڈ نے مل کے بنایا تھا، تو ابراہیم اور موسیٰ کا تو نام آ گیا، اب محمد کا نام نہیں آیا. تو جو محمد تھے انہوں نے پیش نماز صاحب سے جا کے کہا کہ بھائی اس مسجد کو بنانے والے 3 فرینڈ ہیں، موسیٰ، ابراہیم اور محمد. تو پیش نماز نے کہا اچھی بات، اللہ آپ کے قبول کرے اعمال کو، اور آپ بہت اچھا کام کرے. دوسرے دن پھر وہی سورہ پڑھ دیا مولانا نے. اب نماز ختم ہوئی، پھر وہ آگے کھڑے ہو گئے محمد صاحب. نہیں، اس مسجد کو بنانے والے 3 ہیں، ابراہیم، موسیٰ اور محمد. 2 دن، 3 دن، 4 دن ہوگا. اب یہ جو محمد ہے وہ روز آگے کہہ رہے کہ بھائی اس مسجد کو بنانے والے 3 ہیں، ابراہیم، موسیٰ اور محمد. اب 5 دن جب گزرا تو ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے جیسے ہی کہا صحف ابراہیم اور موسیٰ، ایک ڈنڈا مارا اور محمد. تو پولیس صاحب کو ڈنڈا پڑ گیا. وہ اتنا ہی ڈر گئے کہ جب دوسرے دن نماز پڑھانے آئے اور انہوں نے سورہ اعلیٰ شروع کر دیا، اب سورہ اعلیٰ شروع کر دیا تو سورہ بدلے کیسے؟ سورہ ابراہیم، موسیٰ کہہ رہے محمد، جلدی سے انہوں نے محمد کہا. اب جب نماز ختم ہوئی تو نمازیوں نے پوچھا کہ سورہ اعلیٰ میں تو ابراہیم اور موسیٰ کے نام ہے. تو پیچھے کسی نے کہا کہ یہ ڈنڈے سے محمد نازل ہوا ہے. آج آپ یقین جانی ہو کہ ہماری کیا حالت ہے. ہم کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. کوئی کام اللہ کے لیے کرنا ہی نہیں چاہیے. کرنا کس کے لیے چاہتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی. اللہ کی خوشنودی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کس کی؟ لوگوں کی. آج اللہ ناراض ہو تو ناراض ہو، بیوی ناراض نہ ہو. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، باپ ناراض نہ ہو. اللہ ناراض ہو تو ناراض ہو، بیٹا ناراض نہ ہو. سب خوش رہے، باپ اور اللہ راضی رہے ہیں، کچھ مسئلہ نہیں. نتیجے میں کیا ہے؟ نتیجے میں ہو گیا ہے کہ جب جو چیز ہمیں دین کمال تک پہنچانے آیا ہے، اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا. نتیجے میں کیا ہوا؟ ہم رسوا ہو رہے، ذلیل ہو رہے. ہماری جو ہے جو پروموشن ہے وہ رک رہی ہے. ہم جو ترقی کرنے والے تھے وہ سب ختم ہو رہی ہے. کیوں ختم ہو رہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور رسول کی خوشنودی کو چھوڑ کر انسانوں کی خوشنودی کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور نتیجے میں کیا ہے؟ کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہیں جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا مومن ہیں. کہا اچھا اگر مومن ہو تو یہ کام کرنا، تو کیا کرنا؟ عجب دنیا اللہ کا رسول کا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم مومن ہو تو ایسا گھر بنانے کی کوشش نہیں کرنا جس میں تمہیں رہنا نہیں ہے. ایسا مال جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنا جو تمہیں کھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ تم بچ جاؤ گے.
لیکن آج آپ بتاؤ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سناتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ یہ کرنا ہے تمہیں، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے کرنا ہے۔ اب وہ بچہ جب ایسے ہی بڑا ہوتا ہے، یہ نہیں پہلے سے سنایا تھا کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، کیسا بھی کر کے۔ اب آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کا سن لیجیے کہ آپ واقعی اور میں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں یہ امام سجاد کا جملہ سوچنا چاہیے، اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان، اے اللہ طاقت دے، قوت دے مجھے تاکہ میں اپنے ایمان کو مکمل کر سکوں۔ ٹھیک، آپ کو کہتے ہو کہاں آج بچے ہوئے؟ جناب عیسیٰ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے حواریوں کو جمع کیا تھا، آپ جانتے ہیں؟ اور اللہ بھی کیسے آزماتا ہے، دیکھو یہ بڑی عجب چیز۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، میں آپ بچہ جوان سب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور امتحان نہیں دے گا۔ نو، ہر آدمی کو امتحان دینا ہے، چاہے راضی ہو یا ناراضی، خوش ہو یا غمزدہ، پریشان ہو یا اچھا، سب کو آپ کو کیا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے۔ اسی لیے آپ اسی دعائے مکارم الاخلاق میں آیا ہے، اب وہ تو میں پورا نہیں سنا سکوں گا، اور ابھی تو پہلے ہی جملہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب پہلے ہی جملہ دعائے مکارم الاخلاق کا ہے تو مجھے سنانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے۔ تو بہرحال مجھے جو ہے 2-3 امپورٹنٹ بات اس کی نکال کر آپ کو سنانا ہے۔ آج اکمل الایمان کو سن لیجیے، آپ باقی بات انشاءاللہ دوسری کو مجلس میں کریں گے۔ جناب عیسیٰ حواریوں کو جمع کرتے ہیں، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ گئے، اللہ کا امتحان دیکھو، حواریوں کے ساتھ ہے، یہ تو آئے مبلغ بن گئے نا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے علماء تھے جو جناب عیسیٰ کے ساتھ جمع ہوئے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔ جیسے ہی ایک جگہ تھوڑی دور آگے گئے، ایک بار زمین سے آواز آئی، اے نبی خدا، خزانہ چھپا ہوا ہے، چاہیے؟ اب اکثر سوچو، زمین سے آواز آئی، اے نبی خدا، خزانہ چاہیے؟ جناب عیسیٰ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اور جناب عیسیٰ نے تو کہتے مجھے نہیں چاہیے، وہ سارے ہماری کہتے ہیں ہمیں چاہیے۔ جناب عیسیٰ کہتے نہیں چاہیے، وہ کہتے چاہیے۔ جناب عیسیٰ نے کہتے کوئی دنیا ہے، تم اسی چکر میں نہ پڑو، یہ تمہارا امتحان ہے، تم پریشان ہو جاؤ، تم اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ یہ جو تمہیں آواز آ رہی ہے کہ خزانہ چاہیے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم کہہ رہے نہیں چاہیے، تم کہہ رہے ہو چاہیے۔ تو کہا نہیں، اے نبی خدا تھوڑا ہی سا موقع تو تھوڑا ہی سے لے لے، سب نہ لے، تھوڑی ہی سے لے لے۔ جناب عیسیٰ نے جب 2-4 بار کہا، دیکھو کوئی بھی عزت دار آدمی ہوگا 2-4 ہی بات کہے گا، اس کے بعد تو نہیں کہے گا نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ خزانہ لینا ہے تو ٹھیک ہے تم لو، میں اپنے خزانے کی تلاش میں نکلتا ہوں، مجھے تو وہ دل چاہیے جو اللہ کا خزانہ ہو۔ سلام پڑھیے محبت والا۔ مجھے تو خزانہ کچھ اور چاہیے، ان کو چھوڑا خزانہ بھرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے لگ گئے خزانہ جمع کرنے کے لیے۔ جناب عیسیٰ اب آپ تو اکیلے ہو گئے، اب تو اتنے سارے 11-12 تھے ادھر، اب تو اکیلے ہو نکلے۔ چلتے چلتے جناب عیسیٰ کو چھوٹی سی کٹیا دکھائی، تھک گئے تھے، پیاس لگی ہے، تھک گئے، تو اب اس کٹیا کے پاس گئے اور جا کے کہا کوئی ہے اس کٹیا میں؟ ایک عورت کی آواز ہے، جی میں ہوں، فرمائیے کیا مہمان چاہیے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ مہمان تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، بالکل چاہیے، آئیے تشریف لائیے۔ گئے، کیا ہے؟ پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے پیسے آپ کو کھانا دے دیں، کیا تھوڑی دیر آرام کرو؟ کہا آپ آرام کیجیے۔ پھر اٹھے، کھانا، بولے ہمارے پاس تھوڑا سا کچھ ہے، آپ بولے کھانا کھائے، ٹھیک لپٹا ہوں۔ ہاں اب نبی ہے، وہ تو کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ بڑھیا کا ایک لڑکا آ گیا۔ جب بڑھیا لڑکا آیا تو بڑھیا نے کہا کہ دیکھو ہمارے گھر میں کوئی بزرگ آدمی آئے،
تم جا کے بیٹھو ان سے کچھ ادب سیکھو کہ واقعی مجھے لگتا ہے بہت اللہ والے ہیں، اللہ کا سیدھا ہے، تو کچھ ان سے جا کے سیکھو۔ بچہ جب آیا، اچھا بچہ آ گیا ان کے پاس بیٹھا، اب دیکھو ایک نفسیاتی بات ہے، اگر کوئی لڑکا میرے پاس آ جائے اور باپ کے دیکھا مولانا صاحب بیٹھے ہوئے اور مولانا صاحب ایک ٹک دیکھنا شروع کر دیں تو کیا کرے گا؟ بچہ سر جھکا لے گا اور اٹھ کے بھاگ جائے گا، دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا بھاگ جائے گا یا سر جھکا لے گا۔ اب جیسے ہی وہ آ کے بیٹھا ایک ٹک جنابی سا دیکھ رہے ہیں اس کو، اسے سر جھکا لیا، لیکن پھر جب سر اٹھاتا ہے دیکھتا ہے تو پھر دیکھ ہی جا رہا ہے، تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کیوں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو جناب عیسیٰ نے جیسے ہی پوچھا، اس نے پوچھا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں تم کو، بتاؤ کیا چھپا رہے ہو؟ ہمیں ابھی تو میں نے بات چیت بھی آپ سے نہیں کیا اور آپ میرے کچھ چھپا رہے ہو؟ میں تو کچھ نہیں چھپا رہا۔ کہا نہیں تم کچھ چھپا رہے ہو، بتاؤ کیا چھپا رہے ہو؟ آخر وہ جو ہے ماں کے پاس گیا، ماں وہ جو بزرگ آئے وہ پوچھ رہے تم کچھ چھپا رہے ہو؟ تو کہا بیٹا کچھ کہہ رہا ہوں تو کہہ دو۔ کہا ماں پتہ نہیں کیسے ہیں کیا ہے، اب میں کہہ دوں اور کہا بیٹا دیکھو اگر اولیاء خدا ہے تم کو تو شاید تمہارا کام ہو بھی جائے، اور اگر کہتے ہی نہیں کیا تو کچھ مسئلہ نہیں، تم نہیں تو پوچھ رہے تم نے بتا دیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب واپس آئے، ہاں کیا چھپا رہے ہو؟ کہا ہاں کچھ کہنا نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ کا کہنا یہ ہے، چھپا یہ رہے ہیں کہ میں وہ لکڑا صبح اٹھتا ہوں، کلاڑی لیتا ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں، شام کو آتا ہوں اور ماں بیٹے لکڑی بیچ کے اپنا گھر چلا جاتا ہوں۔ کہا یہ تو چاہیے چھپا رہے تھے، کچھ اور چھپا رہے ہو؟ کہا ہاں بتا رہا ہوں میں آؤں۔ کہا کہ میں ایک دن لکڑی کاٹ کے آ رہا تھا اور راستے میں بادشاہ زادی اپنی سواری سے گزر رہی تھی، اللہ نے دو کیمرے دیے، کلک ہو گیا اور میموری جان کے فٹ ہو گیا، جتنا بھی چاہتا ہوں ڈیلیٹ کروں ڈیلیٹ ہوتا ہی نہیں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اتنی سی بات چھپا رہے ہو؟ کہا چھپا، اتنی سی بات چھپا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر اتنی بات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے، کیا مطلب؟ میں لکڑ آ رہا ہوں اور وہ بادشاہ زادی، کہا میں صبح ہونے دو، آج ہم رات کو آرام کرتے ہیں، صبح دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ سو گئے دونوں۔ صبح یہ لکڑ آ رہا، سوچا کہ ارے بھلے ہو گیا ہے خدا ہے، لیکن اس نے لکڑی کلاڑی اٹھائی، رسی لیا اور جانے کہاں جا رہے ہو؟ لکڑی کاٹنے، کھاؤں گا کیا؟ کہا وہ بھول گئے، رات کو ہماری بات ہے، کہا چھوڑیے وہ سب، کہا نہیں چھوڑیے نہیں، یہ رکھو کلاڑی اور جو میں کہہ رہا ہوں ہوگا۔ کیا کروں میں؟ کہا جیسے کپڑے میں ہو سیدھے چلے جاؤ بادشاہ کے دربار میں اور دربار میں جانے کی کوشش کرو، تمہیں جانے نہیں دیں گے اس کپڑے میں، لیکن تم اڑے رہنا جب تک دربار میں چلے نہ جانا، اور جیسے ہی بادشاہ کے سامنے جاؤ گے تو پوچھے کیوں ہے، تو ایک ہی کچھ تعارف کر کے بغیر کہہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنے آیا ہوں، جو کچھ کہے مجھے آ کر بتا دو، میں ہر شرط اس کی پوری کر دوں گا۔ اب دیکھو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، اب لوگ گئے، وہ گیا، اب اس کا لکڑا ہو تو اس کے خادم ہے، نوکر ہے، اس کے دربار ہے اور گارڈ ہے، کہاں؟ کہ دربار میں جانا ہے۔ کہ تم وہ دربار کیوں؟ کہ تم سے کیا لینا، مجھے جانا ہے؟ کہ نہیں تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہتے اتنا اصرار کیا وہ کاٹنے کا یہ پاگل آدمی ہے، چلو اچھا ہے، بادشاہ بھی خوش ہو گئے کہ یہ پاگل تھوڑی دیر کے لیے رہا ہے، چلو جاؤ۔ اب جیسے ہی یہ گئے بچانے کو ملا اور بادشاہ کے سامنے گئے، دیکھا ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا آدمی، فرنیچر آدمی کھڑا ہوتا ہے، کیوں آیا ہو؟ تمہاری لڑکی سے شادی کرنے آیا ہوں۔ ارے تو میری لڑکی سے شادی کرنے آیا؟ ہاں میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنے آیا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ مجھے شادی تو کرنا نہیں ہے، لیکن ایسی شرط بتا دوں جو اس کی پوری خاندان پوری نہ کر سکے۔ کہا جانتے ہو بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لگن برابر کے ہیرے اور جواہرات کی ضرورت ہوتی ہے، تو پتا ہے
اسے کہا نہیں میں نہیں آتا ہوں. کہا ہاں تو پتا اگر نہیں ہے تو جان لو کہ اگر تمہارے ہماری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو پہلے جاؤ ایک لگن بھر کے جواہرات لاؤ. بولے ٹھیک ہے آپ اتنی سی شرط ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں. آیا دربار سے باہر ملا. جناب عیسیٰ نے پوچھا کیا کہا تم سے اس نے؟ میں توجہ چاہتا ہوں ایک میسج اس میں بہت طاقتور ہے. ٹھیک ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک لگن پر کے ہیرے جواہرات لاؤ. تو کہا ٹھیک ہے فوراً ایک کام کرو لگن مانگ کے لاؤ کہیں سے. تو ابھی بیچارے تو لگن ہے ہی نہیں گیا کہیں سے لگن لے کر آیا. کہا کیا کرو؟ کہا یہ جلدی جلدی کنکر پتھر اس میں ڈالو. وہ بھر دیا. جناب عیسیٰ نے ہاتھ رکھ کر اے اللہ تیرے نبی کا واسطہ ہے اس کو بدل دے ہیرے جواہرات کو بدل دے. فوراً یہ آپ کو دیکھا کہ دیکھ ہیرے جواہرات کو کہا جلدی اٹھا اور پہنچا میں آیا ہوں. اب یہ جو ہے اس نے اٹھایا لگن اور لگن اٹھانے کے بعد آ گیا ہاں بادشاہ صاحب لایا ہوں میں لگن بھر کے جواہرات اب چلیے. کیا بولو؟ بولا تو یہ بادشاہ کا یہ تو ہمارے پاس جیسے ہیرے جواہرات نہیں ہے. اس نے اپنے ہماریوں کو بلایا اپنے مظاہروں کو بلایا کہ دیکھو یا تو اس کو خزانہ لگ گیا ہے تو اگر خزانہ لگا ہے پتہ کر کے لاؤ اٹھا کے لاؤ اس کو جو ہے. اور پھر کہا ہم اس کو آزما بھی لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے اس کے جیسا 5 چاہیے. ایک لگن نہیں 5 اور لگن چاہیے ہیرے کو جواہرات. اس سے ایک میں کیا ہوگا؟ تو کیسا بادشاہ صاحب مسئلہ نہیں ہے ہیرے جواہرات کا خالی لگن کا مسئلہ ہے. وہ نکال کے مجھے دے دو میں لگن خالی دے دو. وہ بھاگ کے لایا میرے جواہرات کر کے نہیں لایا. وہ بھائی لگن دے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے اب جمع ہے. جناب عیسیٰ نے اب کیا کہا؟ اس نے کہا 5 ہے. کہا آپ کو بہت اچھا ہے ایسا فٹافٹ بھر لے. تو کہا مجھے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جتنے کنکر پتھر سب بھر لے لو. فٹافٹ اس نے 1 2 3 4 5 اب بولیے. بادشاہ نے کہا کہ اس کو ضرور خزانہ ملا. تلوار لاؤ. تلوار لائی گئی. کیا ہے بتا یہ خزانہ کہاں سے تو لایا ہے؟ اب تو تلوار دیکھ کے بیچارے کی ہمراہٹ زبان گم ہو گئی. اس نے کہا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں میں ایک لکڑ آ رہا ہوں باہر کوئی اولیاء خدا کھڑے ہوئے ہیں وہ کنکر پتھر اٹھا کے دے رہے کہہ رہے جواہرات جا کے بادشاہ کو دے دے اور میں وہ لا کے دے رہا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں یہی جو کہے گا وہ پوری کروں. اب تو اس نے سوچا اچھا یہ جناب عیسیٰ ہی ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ نے اگر ایسا مسئلہ ہے جا کے ان سے کہو کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک شرط ہے وہی تمہارا نکاح آ کر پڑھیں گے. جاؤ ان سے کہو کل آ جاؤ ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن شرط یہ کہ وہی آ کر نکاح پڑھیں. یہ آدمی خوشی خوشی گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے مان لیا بس ایک ہی شرط کا. کیا شرط ہے؟ کہا کہ جو باہر کھڑے وہی آ کے نکاح پڑھیں گے. کوئی مسئلہ نہیں میں چلوں گا تیرے ساتھ نکاح پڑھنے کے. اب تو آپ ذرا سوچیے ٹھیک ہے دوسرے دن آیا دونوں پہنچ گئے دربار میں. صبح آ گئے چلو ٹھیک ہے لڑکی کو سجایا گیا اور آپ ان دونوں کا اب ہوا اتفاق یہ ہے دوسرے دن بادشاہ سلامت بیمار ہوئے. اور جب بیمار ہوئے تو کہا کہ بھائی ارے بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر لاؤ یہ لاؤ لیکن ڈاکٹر لاؤ سب کام ختم ہو گیا اور بادشاہ سلامت پہنچ گئے اوپر. ٹھیک ہے اب لوگوں نے بھائی اب کون بادشاہ بنے؟ تو کہا ٹھیک ہے اب داماد ہی ہے اکیلا تو ویسی کو ہم بادشاہ بنا. ان کے وہ تاج بھی پہنا دیا گیا. اب لگا پہلے تو داماد بن گئے بادشاہ کے اب تو بادشاہ بن گئے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ 1-2 دن کہیں غائب ہو گئے یعنی یہ شادی کروا کے چلے گئے. تیسرے چوتھے دن آئے اس کے دربار میں کہا کہ بھائی میں آیا ہوں کچھ اور کام ہے تو بتاؤ نہیں تو میں چلا جاؤں اجازت ہے میں جاؤں. تو کرسی کے نشان اس کو بھی آ گیا تھا. اس لڑکے کو کہا نہیں آپ میری اجازت سے آپ نہیں جا سکتے ہو. اچھا تمہاری اجازت سے مجھے اسے باہر سے نہیں کہا اب تمہیں میری
اجازت کی ضرورت ہے. کہا بتائیے کیا اجازت تمہیں چاہیے, کیا ایک سوال کرنا ہے. کہا بتاؤ کیا ہے. کہا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, جو شخص لکڑہارے کو پتھر کو ہیرے جواہر بنا سکتا ہے, جو شخص لکڑہارے کے بیٹے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتا ہے اور پھر بادشاہ بنا سکتا ہے, اس نے وہ زندگی کیوں اپنائی جو آج درویشوں والی ہے. سوال یہ کہ آپ اتنی طاقت رکھتے ہو کہ پتھر کو ہیرے جواہرات بنا دو, مجھے جو ہے فقیر کو بادشاہ بنا دو. تو جو بادشاہ کر ہے وہ خود کی مرضی زندگی جی رہا ہے. جناب عیسیٰ نے کیوں کہا, جناب عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے سسر جی کہاں ہے ابھی, تمہارے سسر جی کہاں ہے. کہا مٹی کے اندر. کہا کیا لے گئے تمہارے سسر جی گئے کہیں. کہاں گئے. کہا مٹی کے اندر ہے. کیا لے گئے ساتھ میں. کہا کچھ بھی نہیں. کہا وہاں کچھ لے گئے نہیں. کہا نہیں. کہا کتنے دن زندہ رہے. کہا 50 سال. اس کے بعد کیا مٹی کے اندر. کہا بس مجھے مٹی کے اندر والے خدا کو راضی کرنا ہے. تمہیں جو ہے جو تمہیں ہے وہ اس سے خدا میرا راضی نہیں ہوتا. اس لیے اسے کہتا ٹھہریے, اب ٹھہریے ذرا. اندر گیا, تاج اتارا, کپڑے اتارے. کہا چلیے. آپ کہاں چلیں گے. کہا چلیے ہمیں پھنسا کے بھاگنا چاہتے ہیں, اب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اسی خدا کی تلاش میں. یہ اتنی بات آپ بہت سنتے ہیں. اس کے بعد والا میں جملہ سنانا چاہتا ہوں. آج تاریخ میں ہے وہ جوان جناب عیسیٰ کو جب پھانسی پہ لٹکانے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے چادر چاول پر بلایا. اکیلے نہیں بلایا, اس لڑکے کے ساتھ بلایا. اکیلے نہیں بلایا. کہا آؤ عیسیٰ اس لڑکے کے ساتھ. بادشاہ کو ٹھکرا کر نبی کے ساتھ ہونا کوئی معمولی بات ہے کیا کہ اس کو اتنا رتبہ نہ ملا. اور اس سے بڑھ کر ہے یہ جملہ, اس سے بڑھ کر امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے, امام جب آئیں گے تو روایت کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ کے ساتھ وہ لڑکا آئے گا, اور جس طرح جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ پڑھے گا, اور وہ جس طرح مددگار ہوں گے امام کی اس طرح وہ بھی امام کے ناصرین میں شمار ہوگا. آپ سوچو, بادشاہت کو ٹھکرا کر دنیا کی کتنا رتبہ اس سے حاصل کر لیا کہ زندگی بھی پائی آج لاکھوں سال ہے نا. رتبہ بھی پایا کس کے ساتھ, جو ساری دنیا کو عدالت سے بھرنے آئے گا اس کے ناصرین میں اس کا شمار. شرط کیا تھی؟ شرط یہ ہے میرے لیے دنیا تو چھوڑ کے دیکھو, ساری دنیا تمہارے قدموں میں لا کر رکھنا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد. لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام جو ہمارے تھے زندگی ہمارے امام علیہ السلام کہتے رہے اے میرے شیعو تمہارا امام 3 بار دنیا کو طلاق دے کے جا رہا ہے, تم بھی زہد اختیار کرنا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا کہ دعائے مقام اللہ کے جملہ کہ اے میرے آقا, اے میرے اللہ میرے ایمان کو مکمل ترین ایمان میں بدل دے. مگر ایمان بنتا کیسے ہے؟ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے. آیا میں نے جھکا دیا؟ میں نے کبھی واقعی سوچیے کہ میں نے اپنی زندگی میں, آپ اپنی زندگی میں نے کتنے فیصد اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج بہت ساری اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے, آج بہت ساری چیز جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہم نے اس کو کتنا فلفل کیا. کرتے ہیں, واقعی کرتے ہیں, اور ہم نے واقعی اپنی زندگی میں
سب کچھ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں کہ آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں. ایک چاہنا ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اسی نے تو قرآن میں کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے کہ اہل بیت کی محبت کرو. تو محبت اللہ کو چاہیے، اللہ کو اہل بیت کی محبت چاہیے. تو محبت کے بعد کیا؟ اس کا جملہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ہماری زندگی میں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ محبت تو ہم کرتے ہیں، لیکن غدیر میں ایک جملہ کہا. غدیر میں جملہ کیا کہا پیغمبر نے 3 بار سارے صحابہ سے ایک چیز کو اقرار کروایا. کہا زبان سے کہو، کیا چیز؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہاری جان کا مالک میں تم سے زیادہ نہیں ہوں؟ جب تک لوگوں نے نہیں کہا کہ ہاں آپ ہیں، اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں ان کو. کہا ہاں آپ میری جان کے مالک ہم سے زیادہ ہیں. رسول اللہ نے ایک بار پھر سے کہا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری زندگی میں تمہارے سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ کہا بلا یا رسول اللہ، ہاں آپ بالکل رکھتے. تیسری بات بھی یہی کہا. اس کے بعد کہا جس طرح میں تمہاری زندگی کا مالک تم سے زیادہ ہوں، اسی طرح یہ علی بھی تمہاری زندگی کا مالک تم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مالک ہیں، مولا تو مالک نہیں. پریشانی آپ کی. جب کبھی آپ اور میں اپنے آپ سے سوچیں کہ آج واقعی کا زمانہ ہے، وہی غدیر کا پیغام تو ہے نا کہ کیا تمہاری، اگر امام زمانہ صاحب آج آ کے کہیں کہ کیا تمہاری جان کا مالک میں تم سے زیادہ نہیں ہوں، تو آپ کو مجھے خاموش ہونا پڑے گا. ہمیں کہنا پڑے گا مولا تم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ میرے مالک ہو. اگر آپ کہیں گے میں مالک ہوں تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تمہیں کہوں تمہیں گھر چھوڑو، تمہیں مالک ہو، تمہاری جان کا جب مالک ہو تو تمہارا مالک تو یقیناً مالک ہو، تمہاری عزت کا تو ضرور مالک ہو. اب میں کہہ رہا ہوں یہ چھوڑو، کہ مولا یہ گھر کیسے چھوڑو؟ تو کہ ہم کہیں تو مالک کا منہ کا بنا رہا ہے. اگر میں مالک ہوں تو آج جو کمی ہے نا وہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی زندگی میں کمی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر امام کو حکومت کرنے کا حق یہ کہہ دوں نہیں دیا یا کہہ دوں تھوڑا دیا. حقیقت میں کہوں کہ نہیں دیا تو یہ سچائی ہے. اور بہت دیکھیے بہت واضح جملہ ہے. اسی لیے ایمان کے جو درجے بتائے آپ دیکھو، میں مثال لیتا ہوں. جناب سلمان کو کہا گیا 10ویں درجے پر پائے. امام صادق نے پوچھا کیوں 10ویں درجے پر پائے؟ عجب جملہ امام نے فرمایا، کہا اس لیے کہ انہوں نے جناب سلمان نے اپنا مالک امام علی علیہ السلام کو قرار دیا. اور کیسے قرار دیا؟ اس طرح قرار دیا کہ کوئی چیز حتی فکر بھی جو سوچتے تھے وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں میرے امام اس کے اگینسٹ میں سوچتا ہے تو مجھے اپنے امام سے معلوم کرنا چاہیے مولا تم کیا سوچتے ہو. تمہاری سوچ کے اوپر میں نہیں جا سکتا، جو تمہاری سوچ ہے وہ میری سوچ ہے. اس حد تک نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں وہ رتبہ انہیں حاصل ہوا جو آج کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت. آج واقعی کیا ہم اپنے امام پر بھروسہ کرتے ہیں اس طرح جیسے سلمان کرتے تھے؟ آپ کو کہنا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا نہیں ہم اس طرح بھروسہ نہیں کرتے. آج بھروسے کی کیا بات کرتے ہیں آپ دیکھو آج سب سے بڑی پریشانی ہماری اور آپ کی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تو سب سے بڑا طاقتور ہے، لیکن عملی زندگی میں طاقتور نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نماز ہمیں معراج پر پہنچا سکتی ہے، لیکن دل میں کہتے ہیں ہر بھولی ہوئی بات یاد دلا دیتی ہے. یہ پریشانی ہے نا. تو نتیجہ میں کیا ہے؟ ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج واقعی مجھے اور آپ کو اگر مکمل ایمان چاہیے تو دھیرے ہی دھیرے سے ہی. آپ ایک بڑا آسان فاصلہ ہے، روز ایک چیز، روز اگر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں کر کے دیکھو. آج سے یہ چیز میں اللہ کے حوالے کر دوں، پھر مجھے اب اس کی فکر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بہتر اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے. میں اللہ کے لیے یہ چیز چھوڑ دوں گا، اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا کرے.
کیا سوچتے ہو کہ اللہ وفاداری نہیں کرے گا؟ عجب نہیں ہے آپ سوچتے ہو کہ اللہ وفاداری نہیں کرے گا؟ اللہ اور امام ایسے وفادار ہیں کہ سب چھوڑ دیں گے آپ، وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے وہاں۔ اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں کرمان کا، بڑا عجب واقعہ ہے، آپ سنو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ آج وفاداری ان میں ہے، ہم میں نہیں ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم میں وفاداری نہیں ہے، ان میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لڑکا، ایک جوان لڑکا مرض حسبہ میں مبتلا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے مرض ایسے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متعدی۔ متعدی کا مطلب پھیلنے والا، جیسے تعاون ہے۔ تعاون کیسا ہے؟ بڑی جلدی پھیل جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مرض ہیں جو آج ڈینگو ہے، فٹافٹ پھیل رہا ہے، مطلب یہ آج۔ اسی طرح ایک مرض حسبہ ہے، وہ اس جوان بچے کو لگ گیا، مرض حسبہ۔ اب جب وہ لگ گیا تو اب وہ رہتے تھے کرمان شہر میں۔ کرمان شہر ایران کے ایک بارڈر والا شہر ہے، وہاں سے اس کو لے گئے اسلام میں ڈاکٹر نے اس کو ریفر کیا تہران لیا۔ تہران میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں، لے جاؤ کچھ دن کا انتظار کرو اور پھر یہ بچہ کہتا ہے کہ اب جب وہاں سے گھوم پھر کے 6 مہینے میں چارپائی پہ لیٹ گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی اس کے پاس بھی نہ بیٹھے کیونکہ اس کو بھی مرض لگ جائے گا، اور وہ بھی کہتے سب نے مجھے چھوڑ دیا صرف میری ماں۔ میں اپنی ماں سے کہتا تھا ماں تم مجھے چھوڑ دو، تم کو یہ مرض لگ جائے گا، تو ماں کہتی تھی بیٹا میری جان چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بچ جا، تو میری فکر نہ کرے گا، میں مر جاؤں ٹھیک، میں تیرے لیے مرنا بھی چاہیے۔ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی دشوار کو مسئلے پہ آ گئے، ہم ایسی زندگی میں بہت سارے انسانوں کو ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ میں کیا کریں۔ کہتے اس بیماری میں ہمیں کنگل کر دیا۔ کہتے لیکن دیکھو بھروسہ ہماری ماں کو کتنا تھا۔ کہتے ایک دن ماں نے کہا باپ سے کہ اس بچے کی چارپائی اٹھا کر صحن میں لاؤ، ٹھیک ہے، نام بھی اس کا عجب تھا، آبائے ماشاء اللہ تھا میں، تو کہا آؤ اپنے بیٹے ماشاء اللہ کو ہم لے آئے صحن خانہ میں، ہم لے آ کے ان کو لٹائے، کہ سارے خانہ میں لائے تو ایک چھوٹا سا ہاؤس تھا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ ہم تھوڑا تم اچھا محسوس کرو گے، ہم یہ چارپائی تمہاری ہاؤس کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ماں بھی آ کے بیٹھ گئی، تو اس نے کہا ماں میں چند دنوں کا مہمان کیوں اپنی جان کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے مر جانے دے، تو میری فکر مت کر، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے۔ کہتے وہ لا کے لٹایا، اور پھر میری ماں ایک رومال رکھتی تھی جو ہمیشہ، دیکھو عقیدہ اس کو کہتے، یقین اس کو کہتے، جو ہمیشہ وہ مجلس میں لے جاتی تھی اور آنسو پوچھتی تھی۔ اس نے رومال نکالا اور کہا بیٹا 3 دن باقی ہے محرم آنے، آؤ ہم ایک توسل کرتے ہیں وہاں پہ حسین علیہ السلام، ہمیں حسین علیہ السلام سے کچھ کہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے ماں بولو۔ ماں کیسا درد بھرا جملہ کہتی ہے، عجب ہے وہ۔ ماں نے کہا کہ اے میرے آقا حسین، میرے بچے کو یا ٹھیک کر دو یا اس کی جان لے لو محرم سے پہلے، تاکہ میں اس کو دفن کر کے تمہارا ماتم کر سکوں۔ میں اس محرم کو کیسے گزاروں گی اس بچے کے ساتھ؟ تو میرے آقا یا ٹھیک کر دو یا اس کو موت دے دو تاکہ یہ چلا جائے تو میں کم سے کم تمہاری وجہ سے کر سکوں۔ کہتے اب یہ کس ماں نے کیسے دل سے کہا ہوگا؟ کہتے ماں نے وہ آنسو والا رومال نکالا اور اوپر کہتے اے اللہ، اے میرے آقا آپ یہ کام کر دو، یا اس بچے کی جان لے لو اور اس کو قبر میں ہم دفن کر کے چھٹی لے لیں، 3 دن باقی ہے محرم کا، یا اس کو ٹھیک کر دو تاکہ ہم اس بچے کو لے کر تمہارا غم منا سکیں۔ کہتے کہ ماں جب رونے لگی تو مجھے بھی رونا آیا، اور میں نے کہا اے میرے آقا حسین، اگر تم نے مجھے ٹھیک کر دیا 10 دن تمہاری مجلس بھی کروں گا اور تمہارے لیے دسترخوان بچھاؤں گا، 10 دن تک تمہارے لیے دسترخوان بھی بچھاؤں گا اور تمہاری مجلس بھی کروں گا۔ کہتے یہ کہہ کے ماں بیٹے ہم خوب روئے، ماں بھی روئی، میں بھی رویا، اور کہتے رات ہوئی،
ہماری چارپائی تو صحن میں تھی، ہم نے دیکھا آقا حسین سیڑھیوں سے ہمارے نیچے اتر رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ نور جیسے جیسے نیچے اتر رہے تھے اور آ گئے نیچے نیچے ہمارے پاس آئے کہ آرام سے وہاں بیٹھ گئے۔ تو اس کو تو ذہن میں ہے نا کہ اسے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں تمہارا آقا ہوں۔ کون آقا؟ کہا میں تمہارا آقا حسین ہوں۔ تو کہا آقا مجھ سے ذرا دور بیٹھیے کیونکہ مجھے ایک مرض ہے وہ آپ کو نہ لگ جائے۔ تو ماں نے کہا تو پھر میری فکر مت کر، مجھے کوئی مرض نہیں لگنے والا۔ اے ماشاءاللہ اٹھ۔ اس نے کہا آقا میں 6 مہینے سے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا۔ کہا تو اٹھ سکتا ہے، اٹھ۔ کہتے اب ایک بار 2 بار آقا نے کہا کہ اٹھ، تو میں اٹھا۔ جب میں اٹھا کہا آقا میں اٹھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں ماشاءاللہ تو اٹھ سکتا ہے اور تو زندہ بھی رہے گا، لیکن اے ماشاءاللہ ایک وعدہ تو نے کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے تو نے۔ کہا کیا آقا؟ کہا نہیں کہا ہے کہ میں 10 دن دسترخوان بچھاؤں گا اور آپ کے لیے مجلس کروں گا؟ کہا میں نے کیا۔ کہا میں تجھ سے ایک اور ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے ایک ایگریمنٹ کرے گا مجھ سے؟ اس نے کہا آقا کیسی بات ہے، آپ کہو گے میں ایگریمنٹ نہ کروں، آپ کہو کیسا؟ کہا تو 10 دن نہیں 18 دن مجلس کرے گا۔ تو اس نے پوچھا کہ آقا 18 دن کیوں؟ کہا میری ماں کی عمر 18 سال تھی، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں کی مظلومیت کو یاد کرنے کے لیے 10 دن نہیں، اب آج بھی تیری طرف سے 10 دن میری طرف سے یہ مجلس رکھ تاکہ میری ماں کی مظلومیت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آج سے اور کہتے یہ کہہ کے آگے کا ٹھیک ہو گیا، اب یاد رکھنا اپنی بات، اور امام چلے گئے۔ کہتے اب تمہیں اٹھ کے پہلے ٹہل رہا ہوں کہ دیکھو کہ چل پاتا ہوں یا نہیں۔ اب جب اٹھ کے ٹہلنے لگا تو زور سے چیخا آقا تم نے مجھے ٹھیک کیا۔ کہا ہم نے جب یہ آواز دی تو میری ماں اٹھ کے آئی، کیا ہوا؟ کہا ماں دیکھو ہمارے آقا حسین نے آ کے ہمیں ٹھیک کیا۔ ماں آ کے رو رہی ہے، پورا کرمان جمع ہو گیا، شہر پورا جمع، کیا ہوا بھائی؟ کہا 3 دن باقی محرم کا ہمیں آقا نے ہمارے ٹھیک کیا۔ اب ہم نے تو سب کچھ گنوا دیا تھا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا، اب کیا کریں گے ہم کے ہمیں 8-10 دن دسترخوان بچھانا ہے، کیسے بچھائیں گے، کہاں سے لیں گے؟ اور پورے شہر اتنے بڑے شہر میں ہم جب دعوت عام دیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ خدا کی قسم محرم آئی، صبح اٹھا میں تو کسی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، کہا دیکھا کوئی ٹرک والا کھڑا ہوا ہے، کہے آقا ماشاءاللہ تمہارا نام ماشاءاللہ؟ کہا میرا نام ماشاءاللہ۔ کہا باہر کیا ہے؟ کہا دیکھو ایک ٹرک چاول لائے ہیں تمہاری مجلس کے لیے، تمہیں 18 دن مجلس کرنا ہے نا، یہ چاول اور لائے تمہارے لیے۔ تو میں سوچتا رہ کہ اللہ ہم نے تو کسی سے بات نہیں کی، کسی نے کچھ کہا نہیں، وہ ایک ٹرک چاول۔ کہا خدا کی قسم دوسرے دن ہوا ایک ٹرک گوشت آ گیا، ماشاءاللہ تم کہ خدا کی قسم۔ اس کے بعد جب پہلی محرم آئی پھر میں نے خواب میں عجب چیز دیکھی۔ جب میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا آئے ہیں اور میرے گھر کے احاطے میں جھاڑو لے کر کھڑے ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجلس نہیں کرو گے؟ کہا آقا کیوں نہیں کروں گا، میں مجلس کروں گا۔ کہا آقا پھر آؤ ماشاءاللہ آؤ صفائی تو کرو۔ کہا ہاں لیکن آپ کیوں، میں کروں گا۔ کہا نہیں ماشاءاللہ یہ میری ماں کی مجلس ہے، میری ماں میرا دار آئیں گے، میں نہیں چاہتا میری ماں کے مجلس میں شرکت کرنے والوں کی آنکھوں سے آنسو ہو اور یہ گھر صاف نہ ہو، تو میں اس گھر کو صاف کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ ذرا سوچے ماشاءاللہ کہتے خدا کی قسم امام نے میری نظروں کے سامنے یہ کیا۔ آج 10 سال ہو گئے، 10 سال سے ہم مجلس برپا کرتے ہیں اور ہر سال امام محرم آنے سے پہلے 18 دن کا انتظام کرتے ہیں۔
کیسے قریب امام ہیں آپ جانتے ہو؟ یہ ہے امام. آپ سوچیں جس کے لیے حسین، جس ماں کے لیے، جس مذہب کی ماں کے لیے حسین ایسا کرتے ہو، وہی ماں حسین کی مجلس میں کیسے ذکر کرتی ہے؟ کوئی آپ سوچے. میں کچھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے پاس اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں کہ کہیں بیوی مجلس ہوتی ہے تو اس کے گھر میں ضرور جاتی ہے. ہمارے وہاں بڑے مقتل میں یہ چیز واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی مومنہ غیر مومن سے شادی کرتی ہے اور وہ جو ہے جان بوجھ کر اس کو مجلس میں جانے نہیں دیتا ہے. کہتا اچھا جانا چاہتی ہو تو ایک شرط ہے، سارے کام کر کے جاؤ. تو ٹھیک ہے، یہ جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے. جب آتی ہے تو سوچتی ہے میرا شوہر کیا کہے گا. جب کچن میں جاتی ہے دیکھتی ہے اس کے سارے کام ہو رہے ہیں اور کوئی بیوی کھڑی ہوئی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم کون ہے جو میرے آنے سے پہلے اتنا کام کر دیا. تو پلٹ کے کہتی ہے جس کی مجلس میں تم گئی تھی میں اسی کی ماں ہوں. میں تجھے کیسے برباد کر سکتی ہوں؟ سلمان آزاد آپ سوچے اپنے بیٹ ایسے قریب ہے کہ کسی کو دنیا میں چھوڑتے نہیں ہے. یہ ہماری کمی ہے. بس عزیزو ایک جملہ آپ کو کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ اسیری کا ایام ہے. ایک بار یہ چلتا ہوا قافلہ اچانک رکا تو شبر ملعون نے پوچھا یہ قافلہ کیوں رک گیا؟ تو کسی نے کہا حسین کا سر جس نوکے نیزے پہ تھا وہ نوکے نیزہ اونٹ سے گر کر زمین میں دھس گیا ہے اور ہم لاکھ کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے آگے بڑھتا نہیں ہے. ایک بار شبر ملعون نے تازیانہ لہرایا، امام سجاد کے پاس آیا. سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو آخر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، ورنہ اسی تازیانے سے میں تمہیں ماروں گا. یہ سننا تھا. امام سجاد نے اپنے ہاتھ کو ناکے سے گرایا، باپ کے سامنے آ کر ہاتھوں کو توڑ کے کھڑے ہو گئے. بابا اب تک میں نے اتنے تمہیں کھائے ہیں. اے بابا میری پشت زخمی ہے، بابا جلدی سے بتا دو. ارے تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ حسین کے سر سے آواز آئی بیٹا ارے میری سکینہ گر گئی ہے. اے میرے ساتھ جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو ہر بات ایسا یہ کہان نے شہزادی کی آئی آواز، بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اور اسی راستے پر چلتی ہوئی جا رہی ہے جس راستے سے قافلہ چل آیا تھا. ایک بار شہزادی کے قدم رک جاتے ہیں، جو منظر دیکھتی ہے دل بھر آتے ہیں اور دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھاتی ہے. بھول جاتی ہے کہ ہمیں سکینہ کو لینا ہے. ایک بار کہتی ہے معظمہ جلدی سے بتا دو تم کون ہو تو اس بچی کو گود سے اٹھا کر پیار کر رہی ہو. ارے یتیم تو ایسی بے کس ہے، جب سے اس کا باپ گیا ہے تماچے مارنے والے تھے، مردے اتارنے والے تھے، کوئی اس کو پیار کرنے والا نہ تھا. بیوی تم نے ہم پر احسان کیا ہے، آپ بتا دو دے. ایک بار معظمہ نے لگام الٹی پلٹ کے کہا بیٹا زینب ارے تو نے اپنی ماں کو نہ پہچانا. اے بیٹا تیری دکھیاری ماں ارے زہرا ہے جو تیرے ساتھ ساتھ مدینے سے چلی آ رہی ہے. سیاد